اب چہرے پر جو اکنی اور دانے وغیرہ ہو جاتے ہیں، اس کے 3-4 علاج ہیں۔ پہلا علاج تو یہ ہے کہ اگر آپ کی جلد جو ہے وہ آئلی ہے، یعنی بہت زیادہ اس میں سے آئل جنریٹ ہوتا ہے اور وہاں سے آئل پیدا ہوتا ہے، یعنی اکثر جو ہے آپ نے دیکھیں بعض کے چہرے کے پوز جو ہے وہ کھلے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آئل ان کے جسم میں جو ہے، ان کے چہرہ جو ہے کافی اس میں چکناہٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو اب ان کے لیے کیا ہے کہ وہ کیا کریں کہ بیسن ہے نا، بیسن جسے ہم کہتے ہیں پکوڑے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں بیسن، یہ لے لیں، اس کو ارکے گلاب کے اندر اس کو مکس کر کے پتلا پتلا بنا لیں اور اس کو چہرے پر لگا دیں۔ ایک کام یہ بہترین ہے۔ اس کے علاوہ ملتانی مٹی مل جاتی ہے آسانی کے ساتھ، یہاں UK یورپ میں ہمارے جو گروسری اسٹور ہیں، انڈین اسٹور ہیں، وہاں سے بھی مل جاتی ہے۔ تو ملتانی مٹی لے لیں، اس کو ارکے گلاب میں گیلا کر دیں، اس کو رکھ دیں، نرم ہو جائے، اس کو چہرے پر لگانے، بہترین چیز ہے۔ اچھا، 2 باتیں ہو گئی۔ اب ہے وہ لوگ جن کی ڈرائی اسکن ہے۔ UK یورپ میں اکثر لوگوں کی جو اسکن ہے وہ ڈرائی ہے۔ اب ڈرائی اسکن والوں کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، ڈرائی اسکن والوں کے لیے بہت سے علاج ہیں۔ ان میں سے پہلا علاج میں تجویز کر رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں۔ آپ کیا کر لیں، ہلدی لے لیں، ہلدی کا پاؤڈر لے لیں، آرگینک ہلدی کا پاؤڈر لے لیں 1 ٹی اسپون، اور آپ تقریباً 1.5 ٹیبل اسپون آپ اس میں دہی، بلکہ 2 ٹیبل اسپون آپ اس میں دہی شامل کر دیں۔ اچھا، اگر دہی شامل نہیں کرتے آپ کو، اس سے وہ ہوتا ہے بس اوقات لوگوں کو مہک آتی ہے، نہیں برداشت ہوتا، تو آپ اس کا کیا کریں، ڈبل کریم ملتی ہے یا دودھ کی ملائی جو ہے وہ لے لیں، اس کے اندر وہ مکس کر دیں، مکس کر کے اس کو چہرے پر لگا دیں، 15 سے 20 منٹ لگے رہنے دیں، اس کے بعد چہرہ دھو لیں سادے پانی کے ساتھ۔ اچھا، یہ تو آئلی اسکن والوں یا ڈرائی اسکن والوں کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں۔ اچھا، دوسرا نسخہ یہ ہے کہ یہ دونوں کے لیے ہے، آئلی اسکن والوں کے لیے بھی ہے اور ڈرائی اسکن والوں کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ ایلو ویرا لے لیں۔ ایلو ویرا اکثر لوگوں کے گھروں کے اندر لگا ہوتا ہے، گارڈن وغیرہ میں بھی لگا ہوتا ہے۔ تو وہ ایلو ویرا جو ہے نا، اس کا ایک پتا، اس کی پھاڑی ہم تو کہتے ہیں سادی زبان میں، اس کی جو ہے وہ آپ اس کا ایک پتا لے لیں، اس کو کاٹ لیں، کاٹنے کے بعد اس کے اندر سے جیل نکال لیں، وہ جیل کو جو ہے چہرے پر لگا دیں، بہترین چیز ہے۔ یہ چہرے پر لگا دیں پابندی کے ساتھ، ہفتے میں 3-4 دفعہ لگائیں، آپ یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ چہرے پر جو ہے وہ انشاءاللہ رونق بھی آئے گی اور چہرہ جو ہے انشاءاللہ بہتر بھی ہوگا۔ اچھا، دوسرا علاج، ایک اور نسخہ میں جو ہے ذکر کرتا ہوں، تیسرا نسخہ، وہ خاص طور پر ان تمام لوگوں کے لیے جن کے چہرے پر جو ہے دانے وغیرہ ہو جاتے ہیں، اکثر چھوٹی چھوٹی پیپے دانے ہو جاتے ہیں، یا اکثر چھوٹے چھوٹے اکنی ہو جاتے ہیں، یا پمپلز ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے لیے کیا ہے کہ دیکھیں، پھر اس کے بعد داغ ہو جاتے ہیں چہرے پر۔ اچھا، ان کی عادت ہوتی ہے اس کو پھوڑتے رہنا، اس کو پھاڑتے رہنا، یہ سارا کچھ ان کی عادت رہتی ہے۔ تو چہرے پر دانوں وغیرہ کو پھاڑنا نہیں چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں، اور ان کو زیادہ چھیڑنا نہیں چاہیے، پھر وہ داغ رہ جاتا ہے۔ اچھا، داغ رہ جائے تو اس کے ختم کرنے کا بہترین نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنا بہترین نسخہ ہے کہ اگر آپ اس کو پابندی سے استعمال کریں، چہرے پر آپ کے کسی بھی قسم کی چھائیاں ہیں، داغ ہے، تو انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ وہ کیا کریں، آپ ارکے گلاب لے لیں 1 ٹی اسپون، اور آپ لائم لے لیں 1 ٹی اسپون لائم لے لیں، یعنی کہ 1 ٹی اسپون، اور 1 ٹیبل اسپون آپ اس میں ہنی شامل کر دیں۔ یہ 3 چیزیں ہو جائیں گی، اس کو مکس کریں، مکس کر کے جو ہے اس کو چہرے پر لگائیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ چہرہ آپ کو جو ہے نا بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ داغ دھبے وغیرہ کسی قسم کے ہوں گے، آپ استعمال کر کے دیکھیں، مزہ آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اچھا، کسی کے پوز وغیرہ بھی چہرے کے زیادہ کھلے ہوں تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بہت مفید ہے۔ خاص طور پر دیکھیں، ہماری خاص طور پر میں یہاں ایک ضمناً یہ ایک بات کر رہا ہوں کہ اکثر ہماری خواتین جو ہے وہ کاسمیٹکس کے اندر اکثر کیا ہے، آج کل جو ہے فاؤنڈیشن کا دور ہو گیا، یعنی کہ اوریجنل جو آپ کی اسکن کلر ہے اس کو چھپا دیتے ہیں لوگ، اس کو چھپا دیتے ہیں، اور اتنی فاؤنڈیشن اور یہ نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، ابھی تو وہ بھی سیکھنے پڑیں گے مجھے وہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو چہرے کا اوریجنل کلر بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ آپ اپنی اسکن کو ان چیزوں سے خراب کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اپنی اسکن کو ان چیزوں سے خراب نہ کریں، ان چیزوں کا اپنے آپ کو عادی نہ بنائیں، اور پھر اس کی بہت زیادہ شیشے کے سامنے نہ بیٹھیں۔ ہاں، شیشے کے سامنے زیادہ نہ بیٹھا کریں۔ ہمارے استاد ہماری والدہ صاحبہ فرمایا کرتی تھی، اللہ غنی کی رحمت فرمایا کرتی تھی، بھائی ہم نے تو شادی کے دن کی ہماری دادی اماں کی جو ہے ایک بکسے کے اندر، ان کی پیٹی کے اندر ایک شیشہ ہوتا تھا، آئینہ ہوتا تھا، تو ہم چھپ چھپ کر کبھی بچپن میں دیکھتے تھے، تو ہماری والدہ ہماری دادی فرمایا کرتی تھی ہمیں کہ بیٹا تم جو ہے یہ نہ دیکھو، پھر تم شادی والے دن اچھے نہیں لگو گی۔ یعنی کہ سادے لفظوں میں کیسے بات کیا کرتی تھی،
تو آج تو بچیاں اور بچے نوجوان شیشے کے سامنے سے ہٹتا ہی نہیں ہے، گھنٹوں گھنٹوں شیشے کے سامنے. تو بھائی کوششیں کریں. ہاں اور پھر شیشے کی دعا بھی پڑھا کریں، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ جس طرح تو نے مجھے خوبصورت بنایا، میرے اخلاق کو بھی عمدہ اخلاق والا بنا دے، مجھے عمدہ اعلیٰ اخلاق والا بنا دے.